بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 74 سے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے، کیا تو بتوں کو الہ بناتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو دیکھتا ہوں اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں، یعنی حق کی طرف ان کی اب رہنمائی کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اس طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہت آسمان اور زمین کی، تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے۔ ملکوت یعنی اللہ کی مغفرت کی توفیق، ہم نے ان کو مغفرت کی توفیق دی، آسمان سے لے کر زمین تک کا ہم نے انہیں مشاہدہ کرایا، غور و فکر کرایا، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ پھر جب چھا گئی اس پر رات، اس نے دیکھا ایک ستارہ تو کہنے لگا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ چھپ گیا تو کہا، نہیں میں پسند کرتا چھپنے والوں کو، یعنی کہ غروب ہونے والا معبود کو پسند نہیں کرتا، جو چھپ جائے غروب ہو جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ اور پھر جب اس نے دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ چھپ گیا کہا، البتہ اگر نہیں ہدایت دے گا مجھ کو میرا رب تو میں ہو جاؤں گا گمراہ کن قوم میں سے۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ پھر جب اس نے دیکھا سورج کو چمکتا ہوا، کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی چھپ گیا کہا، اے میری قوم، بے شک میں بری و ذمہ ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ یہ طلوع ہونے والا سورج میرا رب ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت لطیف پیرائی میں چاند سورج کے پجاریوں پر ان کے معبود کی بے حیثیتی کو واضح فرمایا۔ انی بریء یعنی ان تمام چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں۔ یہ تمام معبود تمہارے تو نہیں، یہ تو خود کسی اور کے تابع ہیں، تو یہ کسی اور کو کیا نقصان اور نفع پہنچا سکتے ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ بے شک میں نے رخ کر لیا اپنے چہرے کا اس ذات کے لیے جس نے پیدا کیا ہے زمین و آسمان کو یکسو ہو کر، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ اب چہرے کی بات کیوں کی گئی ہے کہ ظاہر چہرے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ چہرہ ہی انسان کی اصل شناخت ہوتی ہے۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا اور کہا، ابراہیم کہ کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ اس نے ہدایت دی ہے تجھ کو، اور میں نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے ہو۔ اگر چاہیے میرا رب تو چھایا ہوا ہے اپنے علم کی بنا پر، ہر چیز پر قادر ہے، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ جب ان کی قوم نے توحید کا پیغام سنا جس میں ان کے خود ساختہ معبودوں کی تردید تھی، تو انہوں نے بھی اپنے دلائل دینا شروع کر دیے۔ افلا تتذکرون، کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے، تم نصیحت نہ پکڑو گے یہ سب کچھ جان کے؟
وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون۔ اور میں کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ ان کو، جن کی اللہ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں فرمائی۔ سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا کون زیادہ مستحق ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ یعنی مومن اور مشرک میں سے مومن کے پاس تو توحید سے بھرپور دلائل ہیں، جبکہ مشرکین کے پاس اللہ کی اتاری ہوئی ان کے لیے کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملاتے، انہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پہ ہے۔ اور یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اب اس میں ایمان والوں کا کیا انعام بتایا گیا ہے کہ جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ امن ہے اور وہی راہ راست پر ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا بِإِبْرَاهِيمَ، یہ ہماری حجت ہے، وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، ان کے قوم کے مقابلے میں دی ہم جس کو چاہتے ہیں درجوں میں بڑھا دیتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ حکمت والا اور علم والا ہے۔ یعنی توحید الہی پر ایسی حجت اور دلیل جس کا کوئی جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے نہ بن پڑا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ذریتی ہی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم نے ان کو اسحاق و یعقوب اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح علیہ السلام اور ان کے اولاد کو ہم نے ہدایت دی، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ واسماعیل و یسع و یونس و لوطا وکلا فضلنا علی العالمین، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور یسع اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ان کے کچھ باپ دادوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کے بھائیوں کو، اور ہم نے ان کو مقبول کیا اور ہم نے ان کو سیدھے راہ کی ہدایت دی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اگر یہ شرک کریں تو ان کے اعمال ضائع ہو جائے۔ یعنی یہی وہ لوگ، یعنی انبیاء کرام، جن کو ہم نے کتاب، قوت فیصلہ، حکمت اور نبوت عطا کی ہے۔ حکمت کیا ہے؟ یعنی سمجھ بوجھ دنیاوی معاملات میں۔ یہ حکمت انبیاء اکرام کو ان کی نیکیوں کی وجہ سے ملی، پھر ان پر زندگی کے اچھے اور برے حقائق کھلنے لگے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، اور یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، حکمت اور نبوت عطا کی، اگر یہ انکار کریں اس کا یہ لوگ تو تحقیق مقرر کے دیا ہم نے ان کے ساتھ ایک قوم کو، نہیں ہے وہ ان کے ساتھ انکار کرنے والے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکر للعالمین، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، بس آپ بھی انہی کے طریق پہ چلیں، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تم میں سے اس پہ کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ کوئی اجر نہیں مانتا یعنی دعوت و تبلیغ کا، کیونکہ میرے لیے اس کا صلہ ہی کافی ہے جو آخرت میں عند اللہ ملے گا۔ ذکر
ذکر للعالمین یعنی جہاں والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بس یہ قرآن انہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر انہیں ہدایت کی روشنی عطا کرے گا۔ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا۔ جب انہوں نے کہا کہ نہیں نازل کیا اللہ نے کسی انسان پر کوئی بھی چیز یعنی کوئی کتاب اور وحی، تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام لائے کہ وہ نور اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور تم اس کو رکھتے ہو پارا پارا، تم ظاہر کرتے ہو اس کو اور تم چھپاتے ہو اس کا بہت کچھ، اور تم کو سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد۔ کہہ دیجئے اللہ نے نازل فرمایا ہے، پھر چھوڑ دو ان کو اپنی ہی بحثوں میں وہ کھیلتے پھرے۔ یعنی قدر یعنی اندازہ، کسی چیز کی اصل حقیقت جانا اور اس کی معرفت حاصل کرنا۔ یہود مشرکین مکہ نے اللہ کی ویسی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ انہیں اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہی نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے انہوں نے نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا۔ تجعلونہ قراطیس، یہود کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ یہود سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس کتاب کو متفرق اوراق میں لکھتے ہو، جن میں سے جو چاہتے ہو اسے ظاہر کر دیتے ہو، جس میں سے جو چاہتے ہو اسے چھپا لیتے ہو، جیسے رجم کی آیت کا مسئلہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور یہ کتاب نازل کی ہے ہم نے اس کو برکت والی اور تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تم سے پہلے ہے، تاکہ تم ڈراؤ یعنی مکہ والوں کو ڈراؤ جو اس کے ارد گرد اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے آخرت پر اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر یعنی اس قرآن پر، اور وہ اوپر اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی نمازوں کی وہ پابندی کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور کون بڑا ظالم ہے؟ یہ ظالم کس کے سے مراد کیا ہے؟ ہر ظلم یعنی اس کتاب الہی کا انکار کرنے والے اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے۔ اور ظالم کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کو گمراہ کرتا ہے اور ان کے دین میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ ممن افترا، اور کون بڑا ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ کھڑے اور کہے مجھ پر تو وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس وحی نہیں آتی، جو یہ کہے کہ جیسا اللہ نے کلام نازل کیا ہے میں بھی ویسا ہی لاتا ہوں۔ آپ اس وقت دیکھیں گے کہ جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، موت کی سختیوں میں یعنی موت کی بے ہوشی میں جو انسان کے ہر عضو کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون، کہ اپنی جانیں نکالو اور آج کے دن تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی۔ اب ذلت کی سزا کیا ہے کہ آج کے دن ایک تو جان نکلنے کی سختی کی سزا اور دوسری قبر کے عذاب کی سزا۔ اور یہ عذاب کیوں تھی؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کہ اس کے سبب کہ تم اللہ پہ جھوٹ کرتے تھے نہ حق، اور کیا وجہ تھی؟ اور تم اللہ کی آیات سے انکار کرتے تھے، اس سے تکبر کرتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ نے ہماری طرف وہی بھیجی ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ
شفعاءکم الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور البتہ تحقیق وہ تمہارے پاس تنہا تنہا آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے ہو، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے سفارشوں کو جو تم گمان کرتے تھے کہ بے شک وہ تمہارے شریک ہیں، البتہ کٹ گئے تمہارے درمیان اور وہ گم ہو گئے تم سے جو تھے تم جن پر گمان کرتے۔ فرادا، یعنی تم علیحدہ علیحدہ ایک ایک کر کے میرے پاس آؤ گے، اور تمہارے ساتھ نہ تو وہ مال ہوگا، نہ اولاد ہوگی، اور نہ وہی تمہارے معبود جن کو تم اللہ کے سوا اپنا مددگار سمجھتے تھے، یعنی اس دن تمہارے کوئی بھی کام نہیں دیں گے، یہ فائدہ نہیں دیں گے تم کو، اس دن کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ وأنا تؤفکون، بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑتا ہے دانے کو اور گٹھلی کو، اور نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، یہ سب تمہارا رب ہے، پھر کہاں سے تم پھر جاتے ہو؟ یعنی اللہ کی ذات جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر اس میں سے انواع اقسام کے درخت پیدا کرتا ہے، جس جس چیز کے وہ دانے اور گٹھلیاں ہوتی ہیں اسی کے مطابق غلہ اور پھلوں کے درخت ان سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیا اللہ کے سوا ہے جو یہ سب کام کرے؟ جس طرح دانے اور گٹھلیوں سے درخت اگتے ہیں اسی طرح اس میں زندگی ہوتی ہے اور وہ بڑھتے اور پھیلتے ہیں، اس طرح بے جان سے جاندار کا بھی پیدا ہوتے ہیں، یعنی حیوانات سے ان کے انڈے، اسی طرح مومن کے گھر کافر اور کافروں کے گھر مومن کا پیدا ہونا۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلک تقدیر العزیز العلیم، پھاڑنے والا ہے صبح کا اور اس نے بنائے رات کو باعث سکون، سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ، یہ اندازہ ہے زبردست کا اور علم والے کا، یعنی رات کی تاریکیوں میں بدل دیتا ہے، رات کو تاریکیوں میں اس لیے بدل دیتا ہے تاکہ روشنی کی تمام مصروفیات ترک کر کے انسان اس میں آرام کر سکے، اور حسبان ہے یعنی دونوں کے لیے ایک حساب مقرر کر دیا، دونوں اپنی اپنی منزلیں ہیں، دونوں کی اپنی اپنی منزلیں ہیں جن پر وہ گرمی اور سردی میں رواں دواں رہتے ہیں۔ هو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے تاکہ تم ان کے ذریعے راہ پاؤ، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تحقیق کھول کھول کے بیان کرتی ہم نے آیات کو تاکہ تم علم رکھو۔ یہاں ستاروں کا فائدہ ان کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ وہ آسمان کی ایک تو زینت ہے، دوسری شیطان کی مرمت، رجوم للشیاطین، یعنی شیطان آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سارے ان پر شعلہ بن کر گرتے ہیں۔ هو الذی انشأکم من نفس واحدۃ فمستقر ومستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو جان سے ایک، اور مقرر کی اس نے رہنے کی جگہ اور سپرد کیے گئے جانے کی تحقیق کھول کھول کے بیان کی ہے آیات اس قوم کے لیے جو سمجھتی ہو۔ هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه حدرا نخرج منه حبا متراکبا ومن النخل من طلعها كنوان دانیة وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر اس سے نکالا اس سے پیداوار ہر چیز کی، پھر نکالا ہم نے اس میں سے سبزہ، اور ہم نے نکالتے ہیں اس سے دانے ایک پر ایک چڑھے ہوئے، اور کھجور میں سے اور اس کے شگونوں میں سے، خوشیوں میں سے گچھے لٹکتے ہوئے، اور باغات ہیں انگوروں کے، زیتون اور انار کے، اور کچھ ملتے جلتے ہیں اور کچھ نہیں ملتے جلتے، دیکھو اس کے پھلوں کی طرف جب وہ پھل لاتا ہے، اس کے پکنے کی طرف، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔
جعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانہ وتعالی عما یصفون۔ اور انہوں نے بنا لیا اللہ کے ساتھ کچھ شریک جنوں میں سے، حالانکہ اس نے پیدا کیا ہے ان کو، اور انہوں نے تراش لی ہیں اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے۔ پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں نے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جنوں کو اس کا شریک بنا لیا، حالانکہ وہ تو خود خدا کے پیدا کیے کی مخلوق ہے۔ اور یہاں جنات سے مراد شیاطین ہیں، اور شیاطین کے کہنے پر ہی شرک کیا جاتا ہے، گویا شیطان ہی کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جہالت کی بنا پر اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی بنا رکھی ہیں۔ بدیع السماواتی، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبۃ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی بیٹا حالانکہ نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھی بیوی، اور اس نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو، اور ساتھ ہر چیز کے وہ خوب جاننے والا ہے۔ اور یہاں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یعنی یہ اللہ ہے، رب ہے تمہارا، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی الہ ہے، پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، تو پھر کیا کرنے کے کام ہے، پھر ہمیں اس کی بس عبادت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اوپر ہر چیز کے کارساز ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اور نہیں پا سکتی اس کو نگاہیں، وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو، اور وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آ گئی ہیں تمہارے پاس کھلی دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، تو جو کوئی دیکھ لے تو اس کے نفس کے لیے ہے، اور جو کوئی اندھا ہے تو وہ اس کے خلاف ہے۔ یعنی جو ہدایت کا رستہ اپنائے گا، حق بات کو قبول کرے گا تو اسی کو فائدہ ہوگا۔ حق سے اندھا، حق کو قبول نہ کرنے والا کیا ہوتا ہے، وہ اندھا کہلاتا ہے، کیونکہ اسے حق کو قبول نہیں کیا دل سے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تم پر نگران، میرا کام تو پہنچا دینا ہے۔ وکذالک نصرف الآیات ویقولوا درست ولنبینہ لقوم یعلمون، اور اسی طرح پھیر پڑھ کے ہم لاتے ہیں آیات کو، اور تاکہ وہ کہیں کہ تو پڑھ کر آیا ہے، تاکہ ہم بیان کر دیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہیں۔ اور مشرکین کیا کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہیں سے پڑھ کر یا سیکھ کر آئے ہیں، اور کافروں نے کہا یہ قرآن تو ان کا اپنا گھڑا ہوا ہے جس پر یہ دوسروں نے بھی اس کی مدد کی ہے، اور یہ لوگ ایسا دعویٰ کر کے ظلم اور جھوٹ مانتے ہیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین، اور پیروی کیجیے جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف تیرے رب کی طرف سے، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، وہی الہ ہے، بس اعراض بھر دو ان سے، مشرک قوم سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ، اور چاہتا ہے اللہ نہ وہ شریک کرے، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو علیہم حفیظہ، ان پر نگران۔ یعنی نبی کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، اس سے زیادہ آپ کے پاس اور اختیارات نہیں تھے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہیں ہیں آپ ان پر کارساز۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور نہ تم گالی دو ان ہستیوں کو جو پکارتے ہو جن کو اللہ کے سوا، تو وہ گالی دیں گے اللہ کو زیادتی کر کے بغیر علم کے۔ اسی طرح خوبصورت بنا دیا ہم نے
ہر امت کے لیے ان کے اعمال، پھر اپنے رب کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے، پھر وہ بتائے گا ان کو ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے۔ اور یہاں یہ بتایا گیا کہ تم ان ہستیوں کو گالی مت دو، تو وہ کیا کریں گے؟ جواب کی صورت میں تمہارے معبود یعنی اللہ کو بھی گالیاں دیں گے بغیر علم کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کے ماں باپ کو بھی گالی مت دو، اس طرح تم خود اپنے والدین کے لیے بھی گالی کا سبب بن جاؤ گے۔ اسی طرح ہر امت کے لیے خوبصورت بنا دی ہے ان کے اعمال۔ جو لوگ حق کو قبول کرنے کی کوشش ہی نہ کرے تو اللہ ان کے لیے برے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے، پھر ان کے لیے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا کہ وہ جو عمل کر کے آئے ہیں ان عمل کے مطابق انہیں جزا و سزا حساب ہوگا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، اپنی پکی قسمیں، البتہ اگر آئی ان کے پاس کوئی بھی نشانی البتہ وہ ضرور ایمان لائیں گے اس پر۔ یعنی یہ بڑی تاکیدی قسم ہے، یعنی کوئی بڑا معجزہ جو ان کی خواہش کے مطابق ہو، جیسے وہ عصائے موسیٰ، یعنی وہ کیا کہتے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے ہیں، نشانیاں دیے گئے ہیں، ہمیں بھی وہ نشانیاں دکھائیں۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، قل کہہ دیجئے بے شک نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ، اور کیا چیز سمجھائے تم کو، أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ، بے شک وہ جب آ جائیں گی ان کے پاس، لا یؤمنون، تو وہ نہیں ان پر ایمان لائیں گے۔ یعنی ان کا یہ مطالبہ ہدایت کی نیت سے نہیں تھا، تاہم ان نشانیوں کے ظہور تمام تر اللہ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو ان کا مطالبہ پورا کر دے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم پھیر رہے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو، جیسا کہ نہیں وہ ایمان لائے ساتھ اس کے پہلی مرتبہ، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو ان کی سرکشی میں وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اب یہاں یہ واضح کر دیا کہ جب انہوں نے پہلی بار ایمان نہیں لائے تو ان کا وبال ان پر اس طرح پڑا کہ آئندہ بھی ان کے ایمان لانے کے امکانات جو تھے وہ ختم ہو گئے، اور دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیا گیا، وہ اپنی سرکشی میں ہی بھٹکتے پھرتے رہے۔